بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 4 پیج 313 سیرت النبی جلد سوم. اور ناظرین ہیڈنگ وہی چل رہا ہے، شک کمر، چاند کا دو ٹکڑے ہونا. اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. جلد سوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق دہرینا کو فرمان جگر سوزی دے. قوم آوارہ اناتاب سے پھر سوئے حجاز، لے اڑا بلبل بے پر کو مذاق پرواز. مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنائے مضراب ہے ساز. نغمے بے تاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مضطر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے. اس سے دوسرے درجے پر ایک اور قدیم اعتراض و جواب کتابوں میں لکھا چلا آتا ہے، اور ہمارے مسیح ناظرین نے اس کو نئے آب و رنگ سے شہرت دی ہے. اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ معجزہ در حقیقت واقعہ ہوتا تو یہ صرف اہل مکہ ہی کو نظر نہ آتا، بلکہ اس کو تمام دنیا دیکھتی اور اس کی روایتیں مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جاتی. لیکن بجز مکہ کے اور ملکوں میں اس واقعے کا چرچا نہیں ہوا، اور تمام قدیم اہل نجوم اور حیت و تاریخ اس کی روایت سے خاموش ہے. لوگوں نے اس شبہ کے یہ جوابات دیے ہیں کہ اولاً ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ واقعہ کسی دوسرے ملک کے لوگوں کو نظر نہیں آیا. تم اس کے ثبوت میں کہو گے کہ اگر نظر آتا تو اس ملک کے اہل تاریخ اس کا ذکر کرتے، حالانکہ کسی تاریخ میں اس کا ذکر نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ملک کا مشہور واقعہ جو دوسرے ملک کی معاصر تاریخوں میں مذکور نہ ہو، صرف اس کا عدم ذکر کیا ہے، اس کے انکار کی سند ہو سکتا ہے. اور اگر ایسا ہے تو ہندوؤں کی مہابھارت کا تم انکار کر سکتے ہو، حضرت مسیح کے تمام معجزات بلکہ واقعات زندگی تک کا انکار کر سکتے ہو. شام و مصر کے معاصر رومی مورخوں نے ایسی عجیب و غریب واقعات کا ایک حرف بھی قلم بند نہیں کیا. اس کے برخلاف ابھی اوپر کی روایتوں میں بیان کیا جا چکا ہے کہ عرب و شام سے آنے والے مسافروں نے یہ بیان کیا کہ انہوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے. فلکی حیثیت سے جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اہل حیت جو اجرام فلکی کے ایک ایک واقعہ کو قلم بند کرتے آئے ہیں، انہوں نے اس واقعے کا ذکر نہیں کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معجزہ رات کے وقت ظاہر ہوا تھا، اور اس وقت دنیا کا بڑا حصہ خواب راحت میں مصروف تھا. جو لوگ بیدار بھی ہوں گے وہ اپنے دوسرے مشاغل میں مصروف ہوں گے، اور جنہوں نے دیکھا بھی ہوگا ان میں کتنا بڑا حصہ ان کا ہوگا جو اپنے مشاہدات کو تحریری صورت میں لانے پر قادر نہ تھے، یعنی ناخواندہ تھے. اور اگر ان میں چند لکھے پڑھے اور ارباب حیت اور اصحاب تاریخ تھے تو ضروری نہیں کہ انہوں نے اپنے اس مشاہدے کا تذکرہ بھی کیا ہو. تذکرہ کیا تو ان کی یادداشت مثل دوسری سینکڑوں علمی یادداشتوں کے ضائع ہو گئی ہو. آغاز آفرینش سے اب تک اجرام فلکی میں لاکھوں انقلابات پیش آئے ہوں گے، لیکن کیا وہ سب کے سب دنیا کے اوراق حیت میں درج ہیں؟ اور ان کا درج نہ ہونا ان کے عدم وقوع کی دلیل ہے. مختلف مذاہب کی کتابوں میں اس قسم کے حوادث فلکی کا ذکر ہے، لیکن علم حیت و فلک اس کے ذکر سے خاموش ہے. لیکن یہ خاموشی اس کے عدم وقوع پر شہادت ہے. خود تمہاری انجیل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت ایک ستارہ نبوت طلوع ہوا جس کو یورپ کے لوگوں نے دیکھا. اور پھر انجیل میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی تو تمام دنیا دفتن تاریک ہو گئی. لیکن کوئی حیت و افلاک کی کتابوں میں ان انقلابات سماوی کا تذکرہ موجود ہے؟ ناظرین، یہ تھا وی لاگ نمبر
4 انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ وی لاگ نمبر 5 کی صورت میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وی لاگ نمبر 4 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ، یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا ہے، مدینے میں جو گزرا ہے، مدینے میں جو گزرا ہے، وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے میں مجھے رہ کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے۔